تو اسلام میں حقوق اور ذمہ داریوں کے تحفظ کے حوالے سے خاص طور پر جو خواتین کے بارے میں ہے، مغرب نے جو تصور پیش کیا ہے اور اس کے بارے میں مغرب یا مغرب زدہ طبقات یا وہ افراد اور خواتین جو مغرب کے نعروں سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پہلے حق نہیں دیا گیا تھا اور آج ہمیں حق مل رہا ہے، اور وہ بازاروں میں، سڑکوں میں، روڈوں میں، چوراہوں پر آ کر اس طرح کے نعرے لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے تو کوئی حق کا خیال نہیں رکھا تھا، مغرب نے انہیں حق دلوانے کے لیے NGOs بنا رکھی ہیں اور وہ انہیں حق دلا رہا ہے۔ تو میں ان کی معلومات کے لیے اور ان طبقات اور افراد کے معلومات کے لیے کہ جو ان کے نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، چند ایک مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اور خلفائے راشدین کے ادوار کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے 1400 سال قبل کس طرح سے خواتین کو حقوق دیے اور کیسے اسلام نے ان کو زندگی میں وہ درجہ دیا کہ آج بھی مغربی تہذیب و کلچر وہ درجہ ان خواتین کو نہیں دینے کے لیے تیار جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے زندگی گزارنے کا حق۔ اسلام نے خواتین کو زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ خواتین کو زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا کرتے تھے، اسلام نے دیا ہے کہ خواتین کو زندہ رہنے دیا جائے، خواتین کو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا جائے۔ اسلام سے قبل اس واقعے کی طرف سورہ تکویر میں بھی اشارہ موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، اور اگر بیٹی کی ولادت ہوا کرتی تھی تو اس پر اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ غصے سے اور پریشانی سے اس کا چہرہ پریشان اور مغموم ہو جاتا تھا، اور وہ اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا۔ ایسے متعدد واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے کہ ایک شخص آیا، اس نے واقعہ ذکر کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا اگر تو سچے دل سے رب سے معافی مانگ لے تو اللہ تجھے معاف کر دیں گے، لیکن یہ جرم بہت بڑے جرم کا تو نے ارتکاب کیا ہے۔ تو اسلام سے پہلے خواتین کو زندگی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، باپ کے مرہون منت ہوتی تھی اس کی زندگی۔ اگر بچی پیدا ہوئی ہے، باپ چاہے تو اسے زندہ رہنے دے، باپ چاہے تو اسے مار دے۔ آج بھی کہیں اس قسم کا ظلم ہوتا ہے؟ یہ جو اسلام کا قانون ہے اور اسلام کے نظام میں جب کوئی خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کی پریگننسی میں ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد جب روح پڑ جاتی ہے تو اسلام نے کہا ہے اگر اس کا ایبورشن کروائیں گے تو یہ قتل نفس کے جرم کے برابر ہے۔ کیا مغرب میں ایسا قانون موجود ہے کہ پیدائش سے پہلے اس روح کے تحفظ کو انہوں نے قانونی تحفظ دیا ہو؟ یہ اسلام ہے جس نے پیدائش سے بھی پہلے اسے تحفظ دیا ہے کہ اسے زندگی کا حق ہے اور کوئی اس کو اس کی زندگی سے محروم نہ کرے۔ پھر جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اسلام نے اسے بھی تحفظ دیا ہے، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اسلام نے کہا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، اس نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کا واقعہ ملتا ہے۔ فرزدق کے دادا تھے حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صعصع فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کی بات تھی، میں ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک مقام پر میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کی تلاش میں رات کا وقت آ گیا، تو رات کو وہاں ٹھہرنے اور قیام کرنے کے لیے کوئی مقام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اونٹ کو تلاش کرتے کرتے میں ایک مقام پر پہنچا جہاں ایک شخص خیمہ میں موجود تھا، تو میں نے اسے کہا کہ ارے مجھے اپنے پاس رات قیام کرنے دو، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے ایک، میں اسے تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گھوم پھر رہا ہوں، صبح میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے تم یہاں قیام کر سکتے ہو۔ حضرت صعصع نے اس کے پاس رات قیام کرنے کے لیے ایک
اس کے پاس اس کے قریب ایک جگہ اپنی چادر بچھائی اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے خواتین کی آواز آئی اور باہر سے یہ گفتگو کرنے لگے۔ حالات سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کوئی اس کی خاتون گھر والی ہیں، زوجہ ہیں، اور وہ اس حالت میں ہیں کہ پریگننسی ہے اور قریب ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اور باہر سے یہ اندر اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ شخص کہہ رہا تھا اگر بیٹا ہوا تو مجھے دے دینا، اور اگر بیٹی ہوئی تو خیمے کے دوسری طرف سے میں نے گڑھا کھودا ہوا ہے وہاں پر اس کو دفنا دینا۔ ساسا کہتے ہیں جیسی میں نے اس شخص کی یہ گفتگو سنی تو میرا دل اس بچی اس ہونے والے کے متعلق کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، میرا دل پسیج گیا کہ ایک انسانی جان کے متعلق بچی ہونے کی صورت میں اتنا یہ سخت دل ہو جاتا ہے انسان اور شقی القلب ہو جاتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ خیمے کے دوسری طرف سے اسے دفن کر دو۔ ساسا کہتے ہیں میں نے کہا اسے دفناؤ مت، اسے مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں میرے سے ایک اونٹ لے لو، اونٹ کا سودا کر لو، اونٹ تمہارا اور بیٹی میری۔ اس آدمی نے سودا کر لیا، ساسا یہ لے آئے اور اس کی پرورش فرمائی۔ ساسا بعد میں بھی بڑے ان کے واقعات ہیں، لیکن آخر میں واقعہ اختصار کے ساتھ ساسا کہتے ہیں جس وقت میں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت میری حویلی کے اندر 300 ایسی بچیوں کی پرورش ہو رہی تھی جن کو ان کے والد نے دفنانے کا فیصلہ کر دیا تھا، لیکن میں نے جا کر اسے خرید لیا اور اسے کہا جو تم لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا اور میں اس کے باپ ہونے کا حق ادا کروں گا۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں خواتین کو زندگی کا حق بھی نہیں تھا، اسلام نے خواتین کو زندگی کا حق دلایا ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر حق ہے، زندگی کا حق، زندہ رہنے کا حق، یہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے دوسرا بڑا حق دیا ہے خواتین کو تعلیم کا۔ خواتین تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جہاں مردوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہاں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت قرآن و سنت کے درس حاصل کیے تھے، اور وہ فقیہہ بنی، محدثہ بنی، مفسرہ بنی، مفتیہ بنی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھتے ہوئے گزری، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے راتوں کے معمولات کو بھی دیکھا، تہجد کے معمولات کو بھی دیکھا، آپ کی زندگی کے شب و روز کے فیصلوں کو بھی ملاحظہ فرمایا، آپ کے اور رب کے تعلقات کو بھی دیکھا، آپ کے اور گھر والوں کے تعلقات کے درس بھی لیے، اور آپ کے اور بچیوں کے معاملات کو بھی دیکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر سیدہ عائشہ اتنی ماہر ہو چکی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ تو آ کر حدیثیں سنایا کرتے تھے اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت عائشہ کا معمول یہ تھا کہ جب فجر کی نماز اپنے حجرے میں ادا کر لیا کرتی تھی اور مسجد میں بھی نماز ہو جایا کرتی تھی، تو حجرے کے باہر کی طرف پردہ لٹکا لیا کرتی تھی۔ جو صحابہ یا سائلین سوال کرنے کے لیے آتے تھے، پردے کے باہر کی جانب بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رہنمائی فرمایا کرتی تھی اور انہیں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ خواتین اندر چلی جاتی تھیں اور مرد حضرات باہر بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خیمہ بڑا معروف تھا۔ جب بھی حج کا موسم ہوتا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کے ایک گروپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے جاتی تھیں
تو مینا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خیمہ لگتا تھا، خیمے کے اندر کی جانب حضرت عائشہ کے پاس خواتین ہوتی تھیں اور باہر کی جانب صحابہ حضرت عائشہ سے حج کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ جواب دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کی علم اور فقاہت اور افتاء اور ان کے تدریس کے ملکے اور تعلیم کے مقام کا یہ عالم تھا کہ بعض ایسے صحابہ جو بڑے درجے کے نہیں تھے، چھوٹے درجے کے صحابہ شمار ہوتے تھے، ان سے جب کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی تھی جو قابل اصلاح ہوتی تھی تو حضرت عائشہ بعض دفعہ ان کو بلا کر سمجھایا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات اس پس منظر میں فرمائی تھی، جو تم سمجھ رہے ہو وہ موقع اور محل نہیں تھا بلکہ اس کا پس منظر یہ تھا۔ علامہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے استدراکات عائشہ، حضرت عائشہ کے وہ فتوے جو انہوں نے صحابہ کو بلا کر سمجھائے اور ان کو بتائے کہ جس طرح سے تم سمجھ رہے ہو یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس موقع پر اس انداز سے فرمایا۔ تو اسلام نے خواتین کو تعلیم کا بھی حق دیا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اسی درجے کی ہے، حضرت عائشہ حدیث کو بیان کرتی ہیں وہ بھی اسی درجے کی ہے۔ حضرت بریرہ جو باندھی تھیں اور جنہیں آزادی نصیب ہوئی بعد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزار بننے کا شرف نصیب ہوا، وہ بھی اگر کسی روایت کو روایت کرتی ہیں ان کی روایت کا بھی وہی درجہ ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی عشرہ مبشرہ، ان صحابہ کی روایت کا بھی وہی مقام ہے جو بلال و عمار و صہیب اور حضرت بریرہ حضرت ام ایمن کی روایت کا مقام ہے۔ تو تعلیم کا حق بھی اسلام نے خواتین کو دیا ہے، اسلام نے زندگی کا حق بھی دیا ہے، اسلام نے تعلیم کا حق بھی دیا ہے، اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا۔ صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں یہ حق خواتین کا تسلیم تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس مسجد نبوی میں لگا کرتی تھی۔ امام مالک جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر بھی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہے، جنت البقیع میں، الگ احاطہ میں قبر ہے۔ مدینہ سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اس غرض سے مدینہ میں ساری زندگی قیام رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگا کرتی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ اس مسجد میں ایک طرف مرد حضرات ہوتے تھے اور مرد شاگردوں میں کون ہوتے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے وقت کے جلیل القدر امام۔ اور خواتین میں کون ہوا کرتی تھی؟ ایک طرف پردہ لگا ہوتا تھا اور پردے کے ساتھ ہی خواتین کی مجلس لگا کرتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی وہاں پر موجود ہوتی تھی دیگر خواتین کے ساتھ۔ جب بھی پڑھنے والے طلباء کسی قسم کا کوئی لفظ، کوئی اس کی اصلاح مطلوب ہوتی تھی، ایسا لفظ پڑھتے تھے حدیث کا جو درست نہ پڑھتے تھے، تو امام مالک کی صاحبزادی اندر سے تپائی کو زور کے ساتھ کھڑکاتی تھیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کی جائے اور اس کو دوبارہ پڑھا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اپنے وقت کی محدثہ بنتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، خواتین کے علم کا کیا مقام تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ مذکور ہے۔ ایک دفعہ قاضی کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کسی چیز کی شہادت کے سلسلے میں پیش ہوئی، گواہی کے سلسلے میں پیش ہوئی، اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی، اور قاضی بھی وقت کے بڑے جید عالم تھے۔ جب گواہی کا وقت آیا تو انہوں نے امام شافعی کی والدہ سے یہ کہا کہ میں آپ دونوں خواتین سے الگ الگ گواہی لوں گا تاکہ میں دیکھوں آپ دونوں کی گواہی میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بیان کرنے میں، الفاظ میں، واقعے کو ذکر کرنے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آگے سے کہنے لگی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں الگ الگ کر کے ہماری گواہی لیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ عورت گواہی دیتے ہوئے اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت بھول جائے دوسری یاد دلا دے، تو آپ مجھے کیسے جدا کر سکتے ہیں کہ آپ میری گواہی کو الگ کریں اور دوسری کی گواہی کو الگ کریں؟ قرآن میں تو اللہ دونوں کی گواہی کو یکجا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو قاضی کے سامنے بھی خواتین کے علم اور معرفت کے
اور ان کے قرآن و سنت دانی کے چرچے و تذکرے ہوا کرتے تھے، یہ اسلام کا وہ بہترین حق کی ادائیگی کا ایک معیار تھا جس میں خواتین کو حقوق دیے گئے، زندگی گزارنے کا حق دیا گیا، تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ پھر اسی طرح معاشرتی حقوق بھی اسلام نے انہیں عطا کیے، رائے کا حق۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو یہ تعلیم کا حق تو اس بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے، یا زندگی کا حق اس بارے میں بھی گفتگو نہیں ہے، لیکن رائے دینے کا حق، کہ عورت کو بھی رائے دینے کا حق حاصل ہے، اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں جب آئے ہجرت کے بعد، تو ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی موضوع پر بات چیت چل رہی تھی، تو ان کی گھر والی نے آگے سے حضرت عمر کی بات کا جواب دے دیا، اپنی رائے دے دی کہ میری رائے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یعنی اسلام سے قبل یا مکی زندگی میں جب احکام کی تفصیل ابھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت خواتین کو بولنے کا بھی حق نہیں تھا۔ آج بھی کچھ لوگ معذرت کے ساتھ اس طرح کے رویے خواتین کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان کے درمیان میں، کہ میری گھر والی کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے، میرے سامنے جواب دینے کا بھی حق نہیں ہے، بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے واقعے سے اسلام کے مزاج کا اندازہ ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، گھر والی نے ان کی کسی بات کو آگے سے ٹوک دیا اور جواب دے دیا۔ فاروق اعظم ایک دم غصے میں آ گئے، کہنے لگے تم نے میری بات کو ٹوک دیا ہے، تم نے کیوں ٹوکا ہے؟ تو وہ خاتون آگے سے کہنے لگی کہ آپ ناراض نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی گھر والیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور آپ کی گھر والیاں بھی کبھی آپ کو آگے بات فرما دیتی ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب تھی حضرت فاروق اعظم کے لیے، اور ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالیہ ہے حضرت حفصہ کے گھر میں چلے گئے، بیٹی میں نے ایک بات سنی ہے، مجھے اس کا جواب دو، میں نے سنا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتی ہو۔ جی ابا جان، بیٹی عرض کرنے لگی، ہم حضور کو مشورہ دے دیتی ہیں اور کبھی کوئی بات بھی کر لیتے ہیں، یعنی ایک گھریلو معاملہ ہوتا ہے جیسے میاں بیوی کے درمیان میں گفتگو چلتی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا، آئندہ تم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ ان کے ذہن میں آیا شاید یہ کسی اور کو دیکھ کر ایسا کر رہی ہیں، کسی اور کو نہیں دیکھنا، تم نے نہیں کرنا ایسا، تم نے بات نہیں کرنی آگے سے۔ بیٹی کے فوراً بعد حضرت عائشہ کے گھر میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر پوچھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بات چیت کرتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت حفصہ نے جواب دیا تھا کہ ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مشورہ دے دیتی ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھی بتا دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی بات ایسے نہیں ہوتی کہ ناراضگی کا اظہار ہو، تو ہم مشورے بھی دے دیتی ہیں، بات بھی کر لیتی ہیں، جواب بھی دے دیتی ہیں۔ فاروق اعظم نے انہیں بھی یہ کہا کہ نہیں ایسا نہ کیا کرو۔ پھر آئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں۔ حضرت ام سلمہ حضرت فاروق اعظم کی کزن تھی، اور ایک سمجھدار اور عمر رسیدہ خاتون تھی۔ ان کے نکاح کا واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ روایات میں ذکر ہوا ہے حضرت ام سلمہ کا۔ جب یہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں، تو اس وقت ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں آ گئی، اور ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ تو عمر رسیدہ سمجھدار خاتون سمجھ کر فاروق اعظم ان کے گھر میں گئے، ان سے جا کر پوچھتا ہوں ذرا سمجھدار ہے تو صحیح بات مجھے پتہ چل جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں، اور ان سے جا کر یہی پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتی ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا، عمر کے اعتبار سے بڑی تھی، تو کہنے لگے عمر تم بھی ہر کام میں مداخلت کرتے رہتے ہو،
کیا ضرورت ہے تمہیں ان باتوں میں مداخلت کی؟ یہ ہمارا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو ایک تعلق ہوتا ہے اس میں باہمی ہماری مشاورت چلتی ہے، کبھی بات چیت ہو جاتی ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے درمیان میں آ کر آپ ہر بات میں گفتگو کریں؟ تو آپ ایسی گفتگو نہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم وہاں سے اٹھے اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرنے لگے، سارا واقعہ سنا دیا، یا رسول اللہ میں اپنی گھر والی کو سمجھا رہا تھا، اس نے کہہ دیا کہ ازواج مطہرات بھی ایسے بات کر لیتی ہیں، تو میں پھر حفصہ کے پاس آیا، اس نے بھی وہی کہا، اور حضرت عائشہ کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کہا، پھر ام سلمہ کے پاس گیا، جب ام سلمہ کا نام بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ام سلمہ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ تو عرض کرنے لگے اس نے تو ڈانٹ دیا ہے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ام سلمہ، ام سلمہ آخر ام سلمہ ہے، ام سلمہ تو ام سلمہ ہے۔ تو یہ ہے خواتین کی وہ رائے کی آزادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ذریعے سے خواتین کو بتائی اور سمجھائی۔ رائے، حق، آپ کو جو مشورہ دینے کا حق ہے، آپ کو جو گھریلو امور اور زندگی کے گزارنے میں رائے دینے کا حق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے، یہ اسلام کی طرف سے ملا ہے، یہ دین حق کی طرف سے ملا ہے، یہ قرآن سے ملا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی طرف سے ملا ہے۔